اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ لہب، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ہے آج کی ہماری سورہ اور اس کی آیتیں ٹوٹل 5۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب ہم اس کے قواعد۔ تا کو با کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے کیونکہ با کے اوپر ہے مشدد۔ مشدد سائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ با دو بار ہے، ایک بار ساکنہ ایک بار متحرکہ، ٹھیک ہے؟ تو جو ساکن ہوگا وہ اس تا کے ساتھ ملے گا اور جو متحرکہ ہوگا وہ پھر اگلے تا کے ساتھ ملے گا، کیونکہ اگلا تا بھی محتاج ہے اس با کا، کیونکہ اس کے اوپر بھی سکون کی علامت ہے۔ جو سکون کی علامت ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی بھی آواز نہیں ہوتی جب تک کہ پہلا والا حرف ما قبل اس کا ساتھ نہ دے۔ تو یہاں پہ ما قبل ہے با اور اس با کو اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ تا با زبر تب، با تا زبر بت، تب بت، ٹھیک ہے؟ اب اس تا کو اس با کے ساتھ پکڑیں گے، یعنی کہ دبا کر ادا کریں گے، کیونکہ مشدد ہے۔ جہاں پر مشدد ہوتی ہے تو اس کو دبا کر ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا مشدد با دو بار آئے گا، ایک بار اس تا کے ساتھ ایک بار اس تا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور جب اس تا کے ساتھ آئے گا تو ساکن، اس تا کے ساتھ آئے گا تو متحرک، یعنی با تا زبر بت کر کے پڑھیں گے تو بنے گا تبت۔ یدا، یا زبر یا، دال الف مد زبر دا، یدا۔ اب دیکھیں یدا ہمیں نا حمزہ کے اوپر نظر آ رہی ہے مد، یدا کر کے اسٹیج کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ہے پہلے تو الف مدہ، الف خالی، اس سے پہلے زبر، تو یہ بن گیا الف مدہ۔ اب اس الف مدہ کے اوپر ہمیں مل رہی ہے یعنی کہ ہمیں نظر آ گئی ہے مد۔ اب جو مد نظر آئی ہے کیوں آئی؟ کیونکہ آگے یہ الف کی شکل والا حمزہ کھڑا ہے، اس لیے یہاں پر ہماری ایک مد بنی ہے جس مد کا نام ہے مد منفصل، مد منفصل جائز، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ایک مد بنتی ہے جو کہ قرآن پاک کی چھوٹی مد بھی کہلاتی ہے اور اس کا نام ہے، آپ لوگوں کو صرف اور صرف اس کے نام یاد کرنے ہیں۔ جیسے آپ کو نام آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو آپ کی ادائیگی بھی درست ہو جائے گی، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں نام نہیں آتے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نا نام بھی نہیں پتہ ہوتا، پڑھتے بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں ہیں، کتنے کاؤنٹ اس کو اسٹیج کرنا ہے، کہاں تک اس کو لے کے جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ ظاہر سی بات ہے ہم سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں تو ہمیں پھر نہیں ملے گا نا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو یدا کو اسٹیج کر کے مد بنانی ہے، کیونکہ یہاں پہ مد منفصل بن چکی ہے اور مد منفصل جائز 4 یا 5 حرکات حروف تک اس کو کھینچا جاتا ہے، یعنی 4 to 5 کاؤنٹ اس کو جو ہے ہم اس کو اسٹریچ کرتے ہیں یدا ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری بن گئی ہے مد منفصل یدا ابی، حمزہ زبر آ با یا زیر بی، ابی۔ ابی جو ہے تو یہاں پر دیکھیں یدا ایک کلمہ، ابی دوسرا کلمہ، 2 کلموں میں یہ مد بنتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ آتا ہے، تو یہ آپ کو نظر آ چکا ہے۔
اب یدا اور ابی یہ دو کلمے، یدا ایک کلمہ، ابی دوسرا کلمہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس مد کا نام ہوتا ہے مد منفصل جائز، اور یہ ہماری 4-5 حروف تک اس کو اسٹریچ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں. تو یہ الف مدہ کے بعد آپ کو نظر آ گئی ہے. اور ابی حمزہ زبر با یا زیر بی، ابی با یا زیر بی کیا ہے؟ یا مدہ ہے. یا سے پہلے با کے نیچے زیر، تو یہ بھی یا مدہ، یہ بھی مد اصلی، یہ بھی مد اصلی. لہ بیوں اتب، لہ ایک رکعت. پھر بیوں کو دیکھیں تو تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا، اس لیے یہاں پر ادغام ہوا. اور اس قرآن پاک میں ادغام کا جو کلر ہے وہ ہے گرین، ٹھیک ہے. تو تنوین کے بعد یرملون کا واو، تو ادغام ہوگا یہاں پر. ادغام یعنی مرج کر دینا، ملا دینا، ان دونوں کی آواز کو آپس میں ملا دینا، ٹھیک ہے، ادغام کہلاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا ادغام بیوں تب، ایسے کر کے. اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ وف کیا اور اس با کو کر دیا ساکن، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ بھی با دو بار و تب، تبھی ہم نے اس کو کیا کیا؟ اس طرح ساکن کیا کہ مشدد بھی ادا ہو جائے. اور جو اس کا پورا قاعدہ، جہاں پہ اس کا قاعدہ ہے مشدد کے ساتھ جو کلکلہ ہو رہا ہے، وہ کون سا کلکلہ ہو رہا ہے اور اس کلکلے کو کیا ہم نے ادا کیا یا نہیں کیا. اب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جو کلکلہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اکبر، کلکلہ اکبر، یعنی بہت بڑا کلکلہ جو کہ دبا کر ادا کیا جاتا ہے. اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ہے نا. تو یہاں پر مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارا بنتا ہے کلکلہ اکبر. تبت یدا ابی لہب وتب، ایسے کر کے، ٹھیک ہے. ما اغنی عنہ مالہ، ما، اب دیکھیں میم علی سے ما، اس کے بعد الف کی شکل والا حمزہ دوبارہ آپ کو نظر آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی ہمارا کیا بن رہا ہے؟ یہاں پر بھی ہماری مد بن گئی ہے، اور وہ بھی مد منفصل بنی. ما ایک کلمہ، اغنا دوسرا کلمہ، تو یہ دونوں یہاں پر مل رہے ہیں، اور اس کے اوپر مد کی علامت بھی آپ کو نظر آ گئی ہے. یہ مد ہمیشہ الف کی شکل کے حمزہ کے ساتھ بنتی ہے. یہ قرآن پاک کی چھوٹی مد بھی کہلاتی ہے، اور اس کو 4 سے 5 حرکات تک ہم لوگ اسٹریچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف تک. ما اغنا، ما آؤ، حمزہ غین زبر آؤ، حمزہ کو غین کے ساتھ پکڑنا ہے، جھٹکا نہیں دینا. آؤ نا، نون کھڑا زبر نا، الف مدہ کے قائم مقام ہے. عنہو، عنہو کو دیکھیں، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عنہو. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون کا اظہار، کیونکہ آگے ہاں حروف حلقی کھڑا ہے. حروف حلقی نے اس نون کو اپنی آواز نکالنے پر کیا مجبور. جہاں پر بھی حروف حلقی آتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں اظہار. مالہ، میم ما الف مدہ، الف کھالی، اس سے پہلے میم کے اوپر زبر، تو یہ الف مدہ ہے. مالہ اما کسب، مالہ ہا الٹا پیش ہو، آگے پیچھے متحرکہ، لام کے اوپر بھی پیش، واؤ کے اوپر بھی زبر، آگے پیچھے متحرکہ یعنی حرکت والا. تو یہاں پر لام بھی حرکت والا ہے، واؤ بھی حرکت والا ہے، اور بیچ میں ہا الٹا پیش ہو آ گئی ہے. تو یہاں پہ بھی ہماری مد بن رہی ہے، اس مد کا نام ہے مد صلہ صغریٰ. یہاں پہ بھی ہماری مد بنے گی، اور اس کو بھی 2 کاؤنٹ تک، زیادہ سے زیادہ 2 حرکات تک اس کو ہم اسٹریچ کریں گے، زیادہ اسٹریچ نہیں کریں گے، صرف اور صرف 2 تک، ٹھیک ہے نا، 2 کاؤنٹ. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہماری بن جائے گی مد صلہ صغریٰ، یعنی چھوٹی مد بنے گی، چھوٹا سا اسٹریچ کرنا ہوگا، زیادہ اسٹریچ نہیں. مالہ نہیں، مالہ بس. وما کسب، تو آپ کی مد ادا ہو گئی. وما میز والما الف مدہ ہے. کسب کو دیکھیں تو لاسٹ میں آپ کو ریڈ کلر نظر آیا، تو جب ساکن کریں گے تو بنے گا کسب. اب یہاں پہ بھی ہمارا ہوگا کلکلہ، تو کون سا کلکلہ ہوگا یہاں پہ ہمارا ہوگا دوسرا والا کبرا، ٹھیک ہے. وہ کیا تھا؟ کلکلہ اکبر، کیونکہ اس کے ساتھ مشدد تھی، اور یہ ہے کلکلہ کبرا. اکبر اور کبرا یعنی کہ تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی کہ کبرا بھی بڑا ہوتا ہے اور اکبر بھی بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن اکبر بہت بڑا ہوتا ہے اور کبرا تھوڑا سا اس سے کم درجے کا. سیصلی نارا ذات لہب، یس، یا کو صوت کے ساتھ پکڑنا ہے، سین کی آواز نہیں بلکہ موٹی سیٹی والی آواز. یہ والی سین کی سیٹی والی آواز، ایسی والی سنیک والی. یس، یس لا، یس لا، لام کھڑا زبر الف مدہ. نارا، نون زبر الف مدہ. نارا ذات لہب. نارا کو دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کلر فروزی. اس فروزی کلر کا مطلب اس قرآن پاک میں اکفا کا ہے، کہ اس کا نام ہے اکفا. اب تنوین کے بعد 15 حروفوں میں سے کوئی حروف آئے گا تو ہوگا ہمارا اکفا. یہاں پہ تنوین اور نون ساکنہ
दोनों का ही कायदा है। यहाँ पे मैं तनवीन बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तनवीन नज़र आया। हरूफ तनवीन हो या नून साकिन हो, उन दोनों का एक ही कायदा होता है। नून साकिन और तनवीन का सेम कायदा चलता है। तो तनवीन के अंदर भी आपको पता है ना छोटा सा नून छुपा होता है, इसलिए दोनों का कायदा एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तनवीन के बाद हरूफ ज़ाल उन्हीं 15 हरूफों में शामिल है जहाँ पर होता है इक्फ़ा। तो यहाँ पर हमारा इक्फ़ा हो रहा है। इक्फ़ा यानी छुपाना। किसको छुपाना? इसके अंदर जो नून साकिना की आवाज़ है ना, उसको छुपाना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अलिफ मद्दा है। ज़ा तलह, एक एक हरकत। तलह बिन, बादो ज़ेर बिन जब साकिन करेंगे तो तलहब, ठीक है ना। ज़ा तलहब साकिन कर देंगे, ठीक है, बा को कर देंगे साकिन। अब यहाँ पे भी हमारा कलकला ज़ाहिर सी बातें होगा, वही कलकला होगा हमारा कि अगर हमने खुद से साकिन किया है तो कलकला अकबर होता है, और अगर पहले से ही हमारा सुकून में हो तो सुगरा होता है। अगर पहले से कोई हरफ साकिन है तो फिर क्या होगा, वो होगा हमारा कलकला है सुगरा, और ये है हमारा कलकला कुबरा। और एक हमारा होता है असली कलकला, असली, ठीक है ना। असली कलकला इन हरूफों के अंदर होता है जो कि बा जीम दाल और कुतुब जद, क़ाफ दाल बा जीम दाल और तौ कुतुब जद में होता है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि वम रअतुहु को वम वाव को मीम के साथ मिलाना है। वम रअतुहु, वम रअतुहु एक एक हरकत वाव को मीम के साथ, और रअतु हु को देखें तो आगे पीछे मुतहर्रिका, ये भी, ठीक है ना। ता के ऊपर भी पेश, हा की ज़बर, तो फिर क्या है कि यहाँ पे आगे पीछे मुतहर्रिका, बीच में हु, तो ये भी हमारा क्या बना, मद्दे सिला सुगरा बनी है, ठीक है। वम रअतुहु हम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना। अब यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है इस कुरान पाक में। अगर आप देखें ग्रीन कलर तो होगा हमारा क्या, इदगाम, और अगर आप देखेंगे फ़िरोज़ी कलर तो आपको मिलेगा इक्फ़ा। अगर आप देखेंगे रेड कलर तो आपको मिलेगा कलकला। अगर आप देखेंगे ये ऑरेंज कलर तो फिर आपको मिलेगा गुन्ना। गुन्ना हमेशा मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पर ही होता है, तो गुन्ना आपको वहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुन्ना का कलर है हमारा ये ऑरेंज, और यहाँ पर हम कर रहे हैं गुन्ना। हम, मुँह बंद हो गया, नाक से आवाज़ आई। हम्मा, मीम ज़मा अलिफ मद्दा भी है। लतल, लतल ताको लाम के साथ मिलाना है। लतल हतब, हतब तो कुपर और बाको साकिन, तो यहाँ पे हमारा कलकला भी होगा। और ये है हमारी आज की सूरह। यहाँ तक हमारी जैसे कि आपको नज़र आया कलकला कलकला कलकला। और फ़ी जी दी हा फ़ाया ज़ेर फ़ी जी मिया ज़े जी, ये हमारे याय मद्दा हैं दोनों। जी दी हा, हालिज़ा अलिफ मद्दा है। हब बा के ऊपर कलकला, और यहाँ पे भी सेम कायदे हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। कायदे यहाँ तक हमारे तकरीबन आपको पता चल ही चुके हैं कि रेड कलर होगा तो कलकला होगा, ग्रीन कलर होगा तो फिर हमारा क्या होगा, इदगाम होगा। तो यहाँ पे भी देखें इदगाम हो रहा है। हबलुम मिम मसद, हबलुम, ऐसे करके क्या किया, इदगाम किया आपने, मर्ज कर दिया। इदगाम यानी मर्ज कर देना, मिला देना, इन दोनों की आवाज़ को आपस में ऐसे मिला देना कि पता ना चले कि आवाज़ किसकी आ रही है, ठीक है। लुम, ठीक है, लाम और मीम की आवाज़ को मिलाया। मिम असद, नून साकने के बाद यहाँ पे भी दोबारा मीम, और यहाँ पे तनवीन के बाद यरमलून का मीम, यहाँ पे नून साकने के बाद यरमलून का मीम आया, तो यहाँ पे भी इदगाम, यहाँ पे भी इदगाम, तो सबको हमने एक साथ ही मर्ज कर दिया। मिम असद, दाल को साकिन, ठीक है। तो ये है आज की हमारी सूरा, और माशाल्लाह से इसमें कोई इतना ख़ास वो मुश्किल वाले कायदे बिल्कुल भी नहीं थे, आसान थे। अब हम देखते हैं अपनी ग्रामर को। अच्छा जी, ये देखें मैंने इस तरह सूरतों को मैं लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में हो आसानी। तो हम देखते हैं सबसे पहले तब्बत को। तब्बत हमारे पास क्या बन के आ रहा है, और ये है क्या, ये तब्बत जो है ये हमारे पास है फ़ेल। इसको में से निकालेंगे, ये एक फ़ेल है, ठीक है। और ये फ़ेल का मतलब क्या है कि टूट गए, टूटना होता है ना, टूटना, तो टूटना फ़ेल ही होता है, तोड़ना, टूट जाना या इस तरह। तो ये फ़ेल है, और ये फ़ेल माजी है क्योंकि टूट गए है ना, तो फ़ेल माजी है। फ़ेल कौन सा है, फ़ेल माजी। और इसका रूट लेटर यानी कि इसके असली हर्फ कौन से हैं, ता, बा और बा। ये मादा भी कहा जाता है, इनको रूट्स भी कहा जाता है, रूट लेटर, रूट लेटर या मादा के हरूफ या असली हरूफ, असली हर्फ, असली हरूफ, ठीक है। असली हरूफ इसके पास 3 हैं, ता, बा और बा, तब्बत, ठीक है।
और टूट गए हाथ किसके, यदा, यदा का मतलब होता है हाथ, इसका मतलब है टूट गए, टूट गए। ठीक है, अब हम देखेंगे यदा को, यदा हमारे पास होते हैं हाथ, दोनों हाथ। अब यहाँ पे हम बाद में लिखेंगे कि यदा है क्या। सबसे पहले तो यदा को पहचानेंगे, हाथ होते हैं इस्म, ये इस्म है। ठीक है, और ये मुसन्ना, दोनों हाथों की बात होती है, दोनों हाथ यानी मुसन्ना। कौन सा इस्म है, मुसन्ना इस्म है, और ये मुदाफ भी है। ठीक है, अभी ये भी इस्म, और लहबिन ये भी इस्म, ये तीनों इस्म है, ये भी इस्म, ये भी इस्म, ये भी इस्म। तो अभी हमारे पास दोबारा ये भी एक मुदाफ ही है, ये भी मुदाफ, ये भी मुदाफ, और ये है मुदाफ इलैही। ठीक है, मुदाफ और मुदाफ इलैही मिलकर आपस में ये होता है, ये जो मुरक्कब बनते हैं ना, ये हमारे बन जाते हैं पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी। हम इसको इस तरह भी एनालाइज कर सकते हैं, दूसरा भी एक तरीका है, लेकिन अभी हम इसको इस तरह एनालाइज करें। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो ये हमारा क्या बना, मुरक्कब इज़ाफ़ी। यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी का मतलब क्या होता है कि इस्म और इस्म आपस में मिलते हैं ना कोई मुरक्कब बनता है, कोई ना कोई जुमला बनता है। मुरक्कब का मतलब होता है जुमला, ठीक है ना। तो ये एक जुमला बना है, और ये जुमला मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है अब इस फ़ेल का बनेगा फ़ाइल, क्योंकि फ़ेल है ना, इसके अंदर फ़ाइल मौजूद नहीं है। टूट गए, अब क्या टूट गए, ठीक है ना, आगे कोई बात कंप्लीट होगी तो ही हमारा जुमला बनेगा ना। तो टूट गए दोनों हाथ किसके, अबू लहब के। तो ये जो दोनों हाथ अबू लहब के हैं, ये पूरा का पूरा जुमला मुरक्कब इज़ाफ़ी बना है, और ये फिर इस फ़ेल का फ़ाइल बन के आया है। ठीक है, ये इस फ़ेल का फ़ाइल बनेगा। तो फ़ेल प्लस फ़ाइल इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, जुमला फ़ेलिया। ये है जुमला फ़ेलिया पूरा, ये फ़ेल और ये फ़ाइल मिलकर आपस में बनाएंगे जुमला फ़ेलिया। और ये जुमला फ़ेलिया जो हमारा बनेगा, अब ये बनेगा क्या, अब एक एक चीज़ को ना हमें देखना होता है कि एक एक चीज़ यहाँ पे बन के आ क्या रही है और उसकी मीनिंग क्या है। आगे हमारे पास ये है एक हर्फ, इस हर्फ का नाम है अतफ़, ये हर्फ अतफ़ है। और आगे तब्बा भी हमारे पास है, ता और बा इसका भी रूट लेटर ता बा ही है, क्योंकि ये मुशद्दद के अंदर आपको पता है कि दो बा है ना, एक बा तो साकिन, एक बा मुतहरिका। तो ये मुशद्दद है, और मुशद्दद के अंदर दो बा हैं, एक तो ता तो हमें नज़र आ गया, और ये जो मुशद्दद साइन है इससे ना हमने दो बा भी निकाल लिए। तो इसके असली हरूफ क्या हैं, ता और बा। अब इसकी मीनिंग देखेंगे कि ये है क्या। ये भी हमारा एक फ़ेल है, और ये भी माजी ही है, फ़ेल माजी है ये हमारा, और इसके अंदर हुआ फ़ाइल मौजूद है। ठीक है ना, इसके अंदर फ़ाइल मौजूद नहीं था, इसका मतलब क्या था, टूट गए। तो क्या टूट गए, अब आगे पता चला कि दोनों हाथ टूट गए अबू लहब के। व तब का मतलब क्या है कि क्या हुआ उसके साथ, वो हलाक हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ पूरी मीनिंग, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के। अब यहाँ से और, क्योंकि और आएगा तो इसका मतलब है कि ये जुमले को जोड़ रहा है, और वो हलाक हो गया। ठीक है, और वो हलाक हो गया, वो क्या है, वो है हमारा फ़ाइल, हुआ का फ़ाइल। हलाक हो गया यानी माजी में चला गया, वो हलाक हो गया। ठीक है ना, क्योंकि अभी की बात तो नहीं है, ये तो माजी की बात है। इसीलिए अब हम इसको देखेंगे कि अच्छा ये क्या बना और ये किस तरह बना। तो ये क्या हुआ, फ़ेल प्लस फ़ाइल इज इक्वल टू, ये भी जुमला फ़ेलिया, ये भी हमारा जुमला फ़ेलिया है। एक जुमला फ़ेलिया ये है, दूसरा जुमला फ़ेलिया ये है। ये दोनों जुमला फ़ेलिया जो यहाँ पे बनकर आए, ये इनको, ये जो और है ना, और ये इनको अतफ़ कर रहा है, और इसको क्या बना रहा है, मातूफ़ इलैही बना रहा है। इस पूरे तब्बत यदा को इसने बनाया मातूफ़ इलैही, और ये इसका बन गया मातूफ़। ये है मातूफ़ और ये है मातूफ़ इलैही। ठीक है, तो ये मुरक्कब अतफ़ी भी बना। मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं। ये मुरक्कब अतफ़ी भी बना है। तो ये पूरा मुरक्कब अतफ़ी बना है, आखिर में जाकर जुमला फ़ेलिया, आखिर में क्या बन गया, मुरक्कब अतफ़ी बन गया। ठीक है, क्योंकि इसने ये जुमला फ़ेलिया के साथ साथ मुरक्कब अतफ़ी भी है मौजूद। ठीक है ना, तो हमें एक एक चीज़ को देखना होता है, समझना होता है, और फिर उसको एनालाइज़ करना होता है कि अब ये क्या बन के हमारे पास आ रहा है। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी आयत, मा अगना, मीम अलिज़ मा, इसका मतलब क्या है, माँ का मतलब है यहाँ पर ना।
ٹھیک ہے نا. نا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ مائے نافیہ منفی ہے. ٹھیک ہے، مائے نافیہ ہے یہ، کیونکہ یہ کیا کرے گا؟ اس کو پھر بولیں گے حرف نفی. مائے نافیہ یا حرف نفی بھی اس کو بول سکتے ہیں. اور اغنا یہ بھی ہمارے پاس ایک فعل آ رہا ہے، اور یہ فعل کون سا ہے؟ ماضی کا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ غین اور نون اور یا. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے حروف اصلی یا روٹ لیٹر. اور یہ مادہ کے حروف بھی بول سکتے ہیں ان کو. مادہ کے حروف جو بھی آپ بولیں، جو بھی جس کو ایزی لگتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کو بول سکتا ہے، لیکن آپ کو نام پتہ ہو تو اب دیکھیں اس کے پاس نا یہ ایکسٹرا ایک الف بھی آ رہا ہے. یہ ہمارا ہے ایکسٹرا. اب یہ ایکسٹرا جو الف آیا، اب یہ ہمیں بتائے گا کہ اب یہ کہاں جا رہا ہے. اب ہمارے پاس جو فعل ہوتے ہیں نا، وہ فعلوں کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے شروع میں، لیکن آگے جا کے انشاءاللہ یہ بہت آسان لگتے ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں نا. تو یہ ہے ہمارا باب، یہ ہے باپ کا الف ہے. اس باب کا نام کیا ہے؟ افعال، باب افعال. تو اس کا ہے باب افعال سے اغنا. تو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں انہو. ان ہے، ان پھر ہو ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں اب بنے گے. یہ ان جو ہے حرف جر ہے، یہ جر دیتا ہے، اور یہ ہو اس کا مجرور ہے. تو یہ دونوں مل کر آپس میں مرکب جاری بنا رہے ہیں. یہ ہے مرکب جاری. ٹھیک ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں مالو کو. تو مالو ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے پاس مالو پھر ہو. یہ لکھیں گے اگر تو مالو ہو، اس کا مطلب ہے کہ دو ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ مضاف ہے، پھر پلس مضاف الیہ مرکب اضافی. یہ ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں اور آگے کہ یہ کیا بن رہا ہے. آگے پھر حرف عطف، دوبارہ عطف آ گیا، یہ عطف کرے گا دونوں کو. اور ماں میز ماں. اب یہ جو ماں ہے نا، یہ ماں الگ ہے، نافیہ ہے، اور یہ ماں موصولہ ہے. یہ ہے موصولہ. موصول ہے تو اس کو صلہ بھی چاہیے، تو اس کا صلہ کیا بنے گا؟ اس کا صلہ یہ کسبہ بنے گا. یہ میں نے ساتھ میں اس لیے لکھ دیا کیونکہ پہلے موصول آ گیا تو صلہ اوپر ہی لکھ دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کیا ہے. یہ بھی اسم ہے، اور یہ ہمارا جو کسب ہے یہ فعل ہے. اور فعل کون سا ہے؟ ماضی کا ہے. اب کیا اس کے اندر فاعل موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھیں گے میننگ کو کہ اس کی میننگ کیا آ رہی ہے. کسبہ کی میننگ ہمارے پاس کیا آئے گی؟ کسبہ کی میننگ ہمارے پاس آ رہی ہے کہ اس نے کمایا اور جو اس نے کمایا. ٹھیک ہے، کیا کمایا اس نے اور جو اس نے کمایا. تو اس نے کمایا، اس نے تو ہوا فاعل ہے اس کے اندر موجود. ٹھیک ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ یہ والا فعل جو، اور اس نے کمایا، کب کمایا؟ پہلے کمایا ہے نا، تو فعل ماضی اس لیے ہو گیا، اور فاعل اس کے اندر موجود ہے. اور اب ہمارے پاس اس کی میننگ کیا آئے گی؟ اس کے پاس ہماری آئے گی میننگ کہ نا اغنا، نا کام آیا. اغنا کا مطلب کیا ہے؟ کام آیا. نا، اس کو میں کہاں لکھوں؟ جگہ نہیں ہے ویسے. کام آیا، نا کام آیا کس کو؟ انہو، اس کو اس کا مال ہے نا، اس کو اس کا مال. اسے کام کیا نہیں آیا؟ اس نے جو مال کمایا، مال اس کا. نا کام آیا کس کو؟ اس کو اس کا مال کام نہیں آیا. وما، اور ما کسبہ، اور اس نے کیا کیا؟ اور وہ، اور جو اس نے کمایا، اور جو اس نے کمایا. اس کو کوئی بھی چیز کام نہیں آئی، حالانکہ وہ بہت امیر تھا. یہ جو تھا نا ابو لہب، بہت زیادہ امیر تھا. اتنا امیر تھا تو ان کو تکبر بھی بہت زیادہ تھا نا اپنے مال و ملکیت پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا کر کے دکھایا. تو اسی لیے مال سے، دولت سے، دھن سے کوئی عزت نہیں ملتی. عزت کس سے ملتی ہے؟ جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عزت بھی صرف اور صرف انہی کو دیتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمارا، ہم نے انالائز کر لیا کہ یہاں پہ ہمیں کیا کیا ملا. ٹھیک ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز بھی کیا ہیں، ساری چیزیں آپ نے الحمدللہ دیکھ ہی لی ہیں کہ ہمیں اب اس کے اندر ملا کیا. سب سے پہلے ہمیں ملا ماں کے اندر مائے نفی تھا،
اور فعل اغنا جو یہ ہمارا فعل تھا، اور فعل کون سا تھا؟ فعل ماضی تھا، اس کا روٹ لیٹر غین، نون اور یا ہے، اور یہ باب افعال سے ہے، اور انہو جار مجرور ہے، مرکب جاری ہے، مالہو مرکب اضافی ہے، اور وما کسبہ واو حرف عطف ہے، تو اب یہ عطف کیا کرے گا؟ اس کو بنا دے گا معطوف الیہ، اور اس کو بنا دے گا معطوف، تو یہ دونوں مل کر آپس میں مرکب عطفی بھی بنیں گے، ٹھیک ہے، مرکب عطفی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ سن کے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں سوچ رہی تھی جگہ ہوگی، لیکن جگہ بالکل ہی کم مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے جگہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، جو یہ مرکب عطفی ہے، اب یہ مرکب عطفی اس انہو کے لیے کچھ بنے گا۔ یہ جو ہمارے پاس انہو ہے فعل ہمارا، اس کا تو فاعل ہمارے پاس موجود نہیں ہے نا، تو یہ جو مرکب عطفی ہے پورا کا پورا جملہ انہو مالہو وما کسب مرکب عطفی، یہ اس کا فاعل بنے گا، ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا مرکب عطفی اس اغنا کا فاعل بن کر آ رہا ہے، اور یہ بنے گا جملہ فعلیہ، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنا تو فاعل موجود نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے فاعل ہمیں آگے والی آیت سے ہی ڈھونڈنا تھا، تو یہ پوری کی پوری آیت جو اندر اس کے اندر مرکب یہ حرف جارہ بھی موجود ہے، متعلق فعل ہوتا ہے یہ، اور یہ جو ہے ہمارا مرکب اضافی یہ بھی موجود ہے، اور صلہ اور موصولہ، اس کا موصولہ کا صلہ بھی موجود ہے، دوسرا بھی اس کے پاس جو ہے فاعل موجود ہے، جملہ فعلیہ دوسرا بھی ہے، تو یہ مرکب یہ سب کو ملا کے نا اب آخر میں بن گیا مرکب عطفی، انہو مالہو وما کسب، تو یہ انہو مالہو وما کسب پھر اس پورا کا پورا جو ہے نا آیت پوری، یہ اس اغنا کے لیے فاعل بن کے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ کام آئے گا اس کو اس کا مال، اور جو اس نے کمایا کچھ بھی اس کو آخرت میں کام نہیں آنے والا، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے سیصلی نارن، سیصلی سین یہ ہے حرف، اس کو کہتے ہیں استقبالیہ، استقبالیہ، یہ استقبال کے لیے آتا ہے، اور یصلی، سیصلی یا ہے، یہ جو ہمارا یا ہے نا، یا یہ بھی ہمارا ہے کس کی علامت ہے؟ یہ ہماری مضارع کی علامت ہے، مضارع کی علامت، یعنی کہ فعل کون سا ہوا؟ یہ فعل تو ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہمارا فعل مضارع بن گیا ہے کیونکہ ہمیں مضارع کی علامت نظر آ گئی ہے، اور اس کے اندر روٹ لیٹر ہیں صاد، لام اور یا، حرف اصلی ہیں اس کے پاس موجود، یا تو ہم نے نکال دیا کیونکہ مضارع کی علامت تھا، سین بھی ہم نے نکال لیا، وہ استقبالیہ کے لیے آیا تھا، تو اب ہمارے پاس یا، صاد اور لام ہی آیا بس، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہے ہمارا، اس کا مطلب ہے ان قریب وہ داخل ہوگا، کہاں داخل ہوگا؟ نارن، آگ میں، ٹھیک ہے۔ اب نارن آگ، آگ کیا ہے؟ یہ ہمارا اسم ہے، اور یہ ہمارا موصوف بھی ہے، اسم موصوف ہے یہ، اور یہ ذات بھی اسم ہی ہے، اور لہبن بھی اسم ہے کیونکہ دو زیر کی تنوین اس کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذات ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف پلس مضاف الیہ مرکب اضافی، یہ مرکب اضافی بنا، اور یہ موصوف ہے نارن، تو اس کو ہمیں موصوف ہے تو پھر اس کی صفت بنائے مرکب اضافی، اب اس کی صفت بن کے آیا اس اسم کی، نارن کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کیا بنے گا؟ ان قریب وہ داخل ہوگا کس میں؟ آگ میں، اور وہ کیا ہوگا؟ اور وہ اس میں، اور اس کی بیوی بھی، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، اور وہ آگ کون سی ہوگی؟ شعلوں والی آگ، کیونکہ یہ نارن آگ ہے نا، تو آگ کا پھر بتایا جا رہا ہے، اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ آگ کیسی ہوگی؟ بہت زیادہ شعلوں والی، بھڑکتی ہوئی، تو آگ شعلوں والی، شعلوں والی آگ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر اس کی صفت بن کے آیا نا، کیونکہ آگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آگ کون سی ہوگی، اس لیے اس کی صفت بن کے آیا، موصوف اور صفت مل کر آپس میں مرکب کون سا بنائیں گے؟ توصیفی، یہ بنے گا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں وامرأتہ، واو حرف عطف ہے، یہ ہمارا حرف ہے، اور یہ جو امرأتہ ہے یہ ہے ہمارے پاس ایک اسم، اور ہو بھی ضمیر ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ ضمیر بھی اس کے لیے اسم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مضاف بن کے آ رہا ہے، اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے، دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی بنا رہے ہیں،
اور یہ مرکب اضافی اب یہ بنے گا فاعل. کس کا فاعل بنا ہے؟ یہ بنے گا ایک فاعل، کیونکہ آگے جو ہمارے پاس سیصلا فعل تھا نا، اب اس کا فاعل تو اس کے اندر ہی موجود تھا. اب یہ دوسرا ہمارے پاس ایک کیا کہتے ہیں کہ فاعل ملا ہے ہمیں، اور وہ ہے وامرأتہ. تو یہ فاعل اب بنے گا کس کا؟ اچھا، تو یہ ہے عطف کیا ہے اس نے، واو نے ان کو عطف کیا نا، تو یہ بنے گا معطوف الیہ، معطوف الیہ، اور یہ بنے گا اس کے لیے معطوف. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مرکب عطفی بھی بنا. یہ ایک آیت کے اندر نا 2-3 مرکبات بھی بن جاتے ہیں، جیسے کہ مرکب اضافی بنا، پھر مرکب اضافی. اب اگر ہم اس واو کو دیکھتے ہیں تو یہ واو جو نا یہ بھی اپنا اثر دکھاتا ہے. پھر معطوف اور معطوف مل کر آپس میں مرکب عطفی بھی بنا دیتے ہیں. تو ہمیں کیا ملا اس کے اندر؟ فعل بھی مل گیا ہے، اور ہمیں یہ مرکب اضافی ایک ملا، اور یہ مرکب ہمیں توصیفی بھی ملا ہے، اور ساتھ میں ہمیں مرکب اضافی دوسرا ملا، اور یہ مرکب عطفی بھی ملا. تو یہ مرکبات ہوتے ہیں جملے جملے جملے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی اتنا وہ مشکل سکھ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ان قریب وہ داخل ہوگا کس میں؟ شعلوں والی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی. اس کا مطلب ہے وامرأتہ کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کی بیوی بھی. ٹھیک ہے، وہ بھی داخل ہوگی اس کے ساتھ آگ میں. اور یہ حمالۃ الحطب کیا ہے؟ ہما بھی ہمارے پاس ایک اسم ہے، اور یہ بھی اسم ہے. یہ مضاف ہے، اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے. دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی بنا رہے ہیں. یہ بھی ایک مرکب اضافی ہمارے پاس بن کے آ چکا ہے. اور یہ جو پچھلا والا حرف تھا نا، یہ اس کا ذوالحال تھا، ذوالحال ہے، اور یہ اس کا حال ہے. یہ اس کے لیے اب حال بن کے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایک دوسرا ہمیں مل گیا مرکب اضافی. اب یہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کیوں جائے گی؟ کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ شامل تھی، اور یہ نا بہت زیادہ تنگ کیا کرتی تھی اس دور میں. اور آگے کی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس نے کیا کیا تھا. فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدی، فا حرف جارہ ہے، حرف جار، اور جیدی کو اس نے مجرور کیا، یہ اس کا مجرور ہے. فی جیدہا، اور آگے ہمارے پاس کیا آئے گا؟ حبل من مسد. اور ہاں جو ہے نا، ہاں، اب یہ جو جیدی ہے نا، اس کے پاس دوسری پاور بھی ہے کیا ہونے کی؟ مضاف ہونے کی. یہ مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے. دونوں مل کر آپس میں مرکب اضافی بھی بنا رہے ہیں. مرکب اضافی یہ کیا بنا؟ مرکب جاری. اور یہ اگلا والا بنا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، حبل من مسد. حبلم کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے ایک اسم، اور یہ مرفوع حالت میں ہے، کیونکہ اس کے اوپر 2 پیش کی تنوین آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ حالت مرفوع ہے. اور اب اگر ہم اس کو آیت کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ فی پہلے آیا ہے ساتھ آیت میں نا، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی الگ سے ایک آیت بنی ہے فی کے ساتھ شروع ہوئی. تو جب یہ فی کے ساتھ شروع ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری خبر جو ہے نا وہ مقدم ہوئی ہے. خبر پہلے آئی، خبر مقدم ہے. یہ خبر مقدم، یہ قائم مقام خبر مقدم ہے، کیونکہ خبر پہلے آئی ہے. اور اس کی جو کیا کہتے ہیں مبتدا ہے وہ بعد میں آیا ہے. مبتدا مؤخر، یعنی کہ مبتدا بعد میں آیا. ویسے مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے نا. جیسے پتہ ہے پہلے تو مبتدا شروع والا ہوگا پھر بعد میں ہوگا، لیکن کبھی کبھی ایسے بدل جاتا ہے. اب یہاں پہ بدلا ہے، فی جیدہا پہلے آ گیا، اور حبلم جو اس کی مبتدا دی وہ بعد میں آئی. یہ مبتدا مرفوع حالت میں ہے تو یہ مبتدا بنے گا، اور یہ مبتدا مؤخر ہے. اور فی جیدہا یہ خبر مقدم بن کے یہاں پر آئی ہے. مم مسد کو دیکھیں تو مم مسد ہمارے پاس من حرف جار، اور مسد اس کا مجرور، تو یہ بھی مرکب جاری ہے. مرکب جاری. ٹھیک ہے نا. اب یہ مرکب جاری کیا بنے گا؟ اب ٹوٹل اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس آیا قائم مقام خبر مقدم، پھر مبتدا مؤخر، پھر متعلقہ اسم. یہ ہے متعلق اسم، متعلق اسم ہے یہ. اور کس کا؟ اس کا حبلن کا. اس کا تعلق پھر اس کے ساتھ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا جملہ فعلیہ بنا. ساتھ میں مل کر دونوں یہ جملہ فعلیہ بن جائیں گے. اور اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. اس کی گردن میں، اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. ٹھیک ہے نا.
اور اس کی گردن میں یہ رسی کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ اس کے پاس نا ایک ہار تھا جو وہ پہنا کرتی تھی اور بہت زیادہ اتراتی تھی، اور اس نے وہ ہار بیچنے کا مطلب بولا تھا کہ میں اس ہار کو بیچ کے نا جو بھی اس میں سے پیسہ آئے گا تو اس کو استعمال کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کہا کہ وہی ہار پہننے والی جگہ، جید کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہ ہار پہنا جاتا ہے نا، تو وہی ہار والی جگہ ہوگی جہاں پہ اس کو وہ رسی باندھ کر گھسیٹا جائے گا دوزخ کی طرف، کیونکہ اس نے ایسا کیا تھا. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حالات سے بچائے جو ہم اس طرح کسی کے بارے میں برا سوچیں یا برا سمجھیں. تو دیکھیں جو بھی جس طرح کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی صلہ دیتا ہے. اور وہ اترا کے چلتی تھی کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، اور وہ اس ہار کو پہن کے نا بہت زیادہ اتراتی تھی لوگوں کے سامنے، دیکھو دیکھو یہ وہ، اس طرح نہیں ہوتا جیسے، تو وہ اس طرح کیا کرتی تھی. اور اسی ہار کو بیچ کر اس نے جو پیسہ اس کو ملنا تھا وہ اس میں سے اس کو نے مطلب یہ جو پوری پلاننگ کی ہوئی تھی اس نے کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اسی ہار کے جہاں پر وہ پہنتی تھی وہیں سے رسی کو باندھ کر گھسیٹیں گے تو پھر اس کو اس کا صلہ بھی دیا جائے گا. تو یہ تھی آج کی ہماری سورہ. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ لوگ اس کو غور سے فکر سے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ لکھ کر آپ گروپ میں سینڈ کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.